الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم عن اللغو معرضون عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ رواہ الامام الہمام الترمذی فی جامعہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم دوستو، ابھی آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گلدستے احادیث میں سے ایک حدیث پاک پڑھا ہے۔ حدیث پاک جامع ترمذی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی کے اسلام کی خوبی، آدمی کے اسلام کی بہترین خوبی بے فائدہ کام کو چھوڑ دینا ہے، بے فائدہ لغویات لایعنی باتوں کو چھوڑ دینا ہے۔ اور جو آیت کریمہ میں نے پڑھا ہے، اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العزت کا ارشاد یہی فرمان بھی ہے کہ وہ لوگ جو فلاح اور کامیابی تک پہنچنے والے لوگ ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے وہ لغویات کو اور فضول کاموں کو اپنے آپ سے دور رکھتے ہیں۔ وہ بیکار باتوں میں نہیں پڑتے، فضولیات میں نہیں پڑتے، لایعنی باتوں میں نہیں پڑتے، فضول کام میں، بیکار باتوں میں، فضول بکواس میں، اور انہی طرح سے اور انہی سب چیزوں میں ایک IPL کا میچ بھی دیکھنا ہے، یہ ایک IPL کا میچ بھی دیکھنا ہے، یہ انہی کاموں میں سے ایک کام ہے، اور یہ بھی فضولیات میں داخل ہے۔ فضولیات اور لغویات لایعنی باتوں کا معنی ہے کہ جس سے نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو، نہ دین کا کوئی فائدہ نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو، اسے فضولیات، لغویات، بکواس اور لایعنی باتوں سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، بیکار باتوں سے بچے رہنا اور فضولیات باتوں سے بچے رہنا، میں نے گزشتہ جمعہ کو اس IPL میچ کے اوپر میں نے یہ بیان دیا تو ایک بچہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ مولانا اگر IPL نہ دیکھوں تو پھر کیا دیکھوں؟ IPL نہ دیکھوں تو پھر کیا دیکھوں؟ میں نے کہا بیٹا IPL نہ دیکھ، آئیڈیل دیکھ۔ اس نے کہا آئیڈیل؟ کس کا آئیڈیل دیکھوں؟ میں نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آئیڈیل دیکھ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا آئیڈیل دیکھ، تابعین تبع تابعین کا آئیڈیل دیکھ، بزرگوں اللہ والوں کا آئیڈیل دیکھ، اور اسی طرح سے جو ہمارے بڑے اکابر گزرے ہیں ان کا آئیڈیل دیکھ۔ ان کا آئیڈیل دیکھنے سے تجھے مزہ بھی آئے گا، اور ان کا آئیڈیل دیکھنے سے تجھے دنیا میں بھی اللہ سرخری عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی اللہ میں سرخری عطا فرمائیں گے۔ تو ان کا آئیڈیل دیکھ۔ ان کا آئیڈیل تو میری زبان پر ابھی نیا الفاظ ہے، آئیڈیل تو میرے کانوں میں پڑھنے والے بھی نئے الفاظ ہیں۔ میں نے کہا بیٹا جس وقت لاک ڈاؤن لگا تھا اس وقت یہ لاک ڈاؤن کے الفاظ تیرے کان میں نئے نہیں تھے، اس وقت تیرے کان میں یہ لاک ڈاؤن کے الفاظ پرانے تھے، تو جانتا تھا اس سے پہلے لاک ڈاؤن کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا نا
میں اس سے پہلے نہیں جانتا تھا کہ لاک ڈاؤن کہتے کسے ہیں، لاک ڈاؤن کا معنی کیا ہوتا ہے، میں اس سے پہلے نہیں جانتا تھا۔ میں نے کہا جب لاک ڈاؤن لگا اور سب کی زبانوں پر لاک ڈاؤن کے الفاظ چلنے شروع ہوئے اور بار بار اس لفظ کو آدمی بار بار دہراتا رہا، تو یہ لفظ اتنا پرانا ہو گیا جیسے لگتا تھا کہ لاک ڈاؤن کہیں بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ لوگ اس کو اتنی کثرت کے ساتھ بول لیتے، اتنی کثرت کے ساتھ اس کا استعمال ہو رہا تھا، ہر جاہل اور پڑھا لکھا ان پڑھ ہر ایک کے الفاظ زبان پہ یہ الفاظ جاری تھے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوتا تھا کہ یہ الفاظ بولتے بولتے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ الفاظ نہایت پرانا لفظ ہے، حالانکہ الفاظ نہایت نیا الفاظ تھا یہ۔ اسی طرح سے آئی پی ایل کا میچ بھی ہے۔ آئی پی ایل کا میچ جب شروع میں آیا تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ الفاظ نئے ہیں، لیکن جب بار بار یہ آئی پی ایل کا میچ دیکھنا اور اس کا سننا اور اس کا تذکرہ کرنا، اس کی زبانوں پر لانا، جب یہ بار بار ہونا شروع ہوا تو جب اس ڈھنگ کے الفاظ جب زبان پر کثرت کے ساتھ جاری ہوئے تو لوگ یوں سمجھنا شروع کیا کہ الفاظ نئے نہیں بلکہ کافی دنوں پرانے ہیں، کافی دنوں پرانے الفاظ ہیں یہ۔ حالانکہ آئی پی ایل یہ نیا الفاظ ہے، لیکن جب زبان پر کثرت کے ساتھ جاری ہوا نا تو لوگوں نے یوں سمجھا کہ یہ لفظ جو ہے یہ کافی دنوں کا پرانا ہے۔ میں نے 2 مثال آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اسی طرح سے آئیڈیل جب آپ کے کانوں میں پڑھنے شروع ہوں گے تو آپ کے کان کہیں گے یہ الفاظ نئے ہیں، زبان آپ کی کہے گی الفاظ نئے ہیں، لیکن الفاظ نئے ضرور ہیں، لیکن جب ہم اس کو کثرت کے ساتھ بولیں گے، جس طرح لاک ڈاؤن کو ہم نے کثرت کے ساتھ بولا الفاظ پرانے بن گئے، اسی طرح جب آئی پی ایل کو ہم نے کثرت کے ساتھ استعمال کیا، یہ آئی پی ایل کا لفظ بھی پرانا نظر آنے لگا۔ اسی طرح سے جب ہم آئیڈیل کا لفظ جب بار بار بولیں گے تو یہ الفاظ بھی ہمارے کان کہیں گے کہ یہ الفاظ بھی نہایت کافی دنوں پرانا ہے، کافی دنوں پرانا لفظ ہے یہ۔ اس لیے آئیڈیل جب ہم کسی کا آئیڈیل جب اپنانا شروع کریں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ہم آئیڈیل اپنانا شروع کریں گے، تابعین، تبع تابعین، صحابہ کرام، اسی طرح سے اپنے بزرگوں اللہ والوں کا آئیڈیل جب ہم اپنانا شروع کریں گے تو یاد رکھیں اللہ ہمیں دنیا میں بھی سرخی عطا فرمائیں گے، اور ہمیں اتنا مزہ آئے گا جتنا ہمیں آئی پی ایل کا میچ دیکھنے میں مزہ نہیں آتا ہے، اتنا مزہ آئے گا۔ بندہ کہنے لگا مولانا ہم آئیڈیل کہاں دیکھیں؟ میں نے کہا آئیڈیل جس جگہ تو اپنا آئی پی ایل کا میچ جس وقت دیکھتا ہے وہ وقت تو نکال، اب اس وقت کو تو نکالو، میرے پاس آؤ، میں تجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیڈیل دکھاؤں گا، صحابہ کرام کا آئیڈیل دکھاؤں گا، صحابیات کا آئیڈیل دکھاؤں گا، ازواج مطہرات کا آئیڈیل دکھاؤں گا، اپنی ماؤں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی آئیڈیل دکھاؤں گا، صحابیات کے آئیڈیل دکھاؤں گا، پھر تجھے مزہ آئے گا، ان کے بچوں کا آئیڈیل دکھاؤں گا، ان کے بچوں کا ترانہ دکھاؤں گا، اور وہ ترانہ دکھاؤں گا جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر اور آپ جب مدینہ المنورہ کے اندر داخل ہو رہے تھے، اور جب وہ لڑکیاں وہ شعر گا رہی تھیں، طلع البدر علینا والا جو شعر جب گا رہی تھیں، وہ عجیب الفاظ ہیں، اتنا شاندار، اتنا بہترین الفاظ ہے۔ جب وہ شعر جب لڑکیاں گا رہی تھیں، جب وہ آدمی وہ شعر سنے گا، اس آئیڈیل کو دیکھے گا، اس چیزوں کو دیکھے گا، تو آدمی بار بار جب اس کو کہنے سے سننے سے جب اس کی کثرت بڑھے گی تو پتہ چلے گا کہ یہ الفاظ بھی ہمارے لیے کافی دنوں کے پرانے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی یہ تو کافی دنوں کی پرانی ہے، لیکن ہم نے اسے اتنا بھولا رکھا ہے کہ یہ الفاظ ہمیں لگتے ہیں نئے نظر آتے ہیں۔ ہم نے آج انگریزوں کا طریقہ یاد رکھا ہے، اپنوں کا طریقہ ہم نے بھلا رکھا ہے، آج ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بھلا رکھا ہے، صحابہ کرام کے طریقے کو بھلا رکھا ہے، انگریزوں اور غیروں کے طریقوں کو ہم نے اپنا رکھا ہے۔ اس لیے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شاید کہ یہ الفاظ ہمارے لیے نئے ہیں اور الفاظ ہمارے لیے پرانے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے جو ہمیں یہ قیمتی اوقات عطا فرمائے ہیں، قیمتی چیزیں عطا فرمائی ہیں، اور زندگی یہ بڑی قیمتی چیز ہے، زندگی یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ ایک لمحہ کے لیے ایک لمحہ بھی اپنا وقت ضائع کرے ہو، بے فائدہ کاموں کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرے ہو۔ اللہ رب العزت نے
ہمیں جو یہ ایام عطا فرمائے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں جو یہ عمر عطا فرمائی ہے، جو جوانی دے رکھی ہے، جو زندگی دے رکھی ہے، اس کو ہم اپنے کام میں لگائیں، ورنہ یہ بھی ایک سیال سرمایہ ہے، ورنہ یہ بھی ایک سیال سرمایہ ہے۔ ہم اپنی زندگی کے 1-2 گھنٹے کو، اپنی زندگی کے، بڑے قیمتی الفاظ بول رہا ہوں، ہم اپنی زندگی کے 1-2 گھنٹے کو ہم اسٹاک کر کر کے نہیں رکھ سکتے، جمع کر کر کے نہیں رکھ سکتے۔ کیوں؟ اسٹاک بھی نہیں کر سکتے، جمع بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ عمر اور زندگی اس کی مثال برف کی سی ہے۔ برف آدمی کے پاس رہے پھر بھی پگھلے گا، اور آدمی سے علیحدہ رہے پھر بھی پگھلے گا۔ بندہ جب اس کو جلدی سے اپنے کام میں لا لے گا، اس کو پیسوں میں تبدیل کر لے گا، یعنی اس برف کو بیچ کر کے پیسے بنا لے گا، تب تو وہ برف اس کے کارآمد ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس نے یوں ہی چھوڑ دیا تو پھر وہ برف اس کے کوئی کام میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے جو ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی کو ہم چاہیے کہ اس زندگی کو ہم اپنے کام میں لگائیں، نیک کام میں زندگی کو ہم اپنے نیک کام میں خرچ کریں زندگی کو، اور نیک کام میں خرچ کر کر کے ہم اپنے لیے، اپنی آخرت میں اپنے لیے ثواب کا سرمایہ جمع کر لیں۔ ورنہ اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو یوں زندگی ایسے ہی گزرتی چلی جائے گی، اور ہمیں پھر بعد میں چل کر کے کف افسوس ملنا پڑے گا، یوں اپنی انگلیوں کو اپنے دانتوں میں دبانے پڑیں گے، اور پھر اس کے بعد کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں نا، جب انسان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو انسان کہے گا اے اللہ دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیج دیجئے تاکہ میں اب نیک عمل کر کر کے آ جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے یہ منہ کی کہی ہوئی بات ہے، تم دوبارہ عمل کر کے نہیں آؤ گے۔ اس لیے اللہ نے جو ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے، اللہ نے جو ہمیں یہ ایک ٹائم دیا ہے، ایک قیمتی وقت دیا ہے، اس قیمتی وقت کو اور اس قیمتی زندگی کو ہم اپنے کام میں لگائیں۔ اگر ہم نے یوں ہی برباد کر دیا، یوں ہی تباہ کر دیا، تو پھر یہ زندگی ہمارے کام میں نہیں آنے والی ہے۔ میرے بھائیوں، جو ہم نے ابھی بات کہی ہے نا کہ زندگی کو ہم اسٹاک کر کر کے جمع کر کے رکھ لیں تاکہ ہم بعد میں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہونے والا ہے۔ ہم اس زندگی کو اسٹاک کر کے نہیں رکھ سکتے، جمع کر کے بھی نہیں رکھ سکتے۔ جو وقت اس وقت ہمارے کام میں ہے، اگر وہ وقت گزر جائے تو پھر وہ وقت ہمارے لیے پھر دوبارہ آنے والا نہیں ہے۔ جس آدمی کا بچپنا گزر گیا، جوانی میں داخل ہو گیا، اس کا بچپنا آنے والا نہیں ہے۔ جس کی جوانی گزر گئی، بڑھاپے میں داخل ہو گیا، اس کی جوانی آنے والی نہیں ہے۔ اور جو بڑھاپے میں ہو کر کے دنیا سے رخصت ہو گیا، چلا گیا، وہ قبر سے دوبارہ اٹھ کر کے اس دنیا میں آنے والا بھی نہیں ہے۔ اس چیز کو آدمی خاص طور سے لحاظ اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا لے کہ ہم اپنے آپ کو لغویات سے، لایعنی باتوں سے، فضول باتوں سے، بکواس سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے۔ تھوڑی سی میں بات پر عرض کرتا ہوں۔ فضولیات کا معنی ہے دوسروں کو گالی دینا، خام خواہ چوراہوں پر بھیڑ لگانا، ہوٹل بازی کرنا، اور ایسی جگہوں پر بیٹھنا جہاں لوگ لایعنی باتوں میں پڑے ہوئے ہوں، اس طرح کی باتوں میں پڑے ہوئے ہوں جس کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہو، صرف بکواس ہو رہی ہو، اس کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہو رہا ہو، ایسی جگہوں سے آدمی اپنے آپ کو بچے رہنا چاہیے، دور رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے جب آدمی 2 گھنٹے 3 گھنٹے جو IPL کا میچ دیکھ رہا ہے، اس 2 گھنٹے 3 گھنٹے کو آدمی اپنے کام میں لگائے، اپنے کسی بھی کام میں لگا لے، یہ اس کے لیے زندگی کے لیے فائدہ مند ہوگا، اور فائدہ مند اور سود مند اور کارآمد ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس فضولیات والے میچ سے، یعنی IPL والے میچ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ خاص طور سے اس میں مسلمان زیادہ ہی کچھ دلچسپی لیتے ہیں، غیر اور انگریز اس میں دلچسپی کم لیتے ہیں۔ عام طور سے مسلمان کے بچے اس میں عام طور سے دلچسپی لے رہے ہیں، اور اس کو اپنی زندگی کی ایک چیز بنا رکھے ہیں، اور زندگی کے لیے اپنا ایک سامان بنا رکھے ہیں، یعنی اس کو بغیر دیکھے ان کو نیند نہیں آئے گی، بغیر اس IPL میچ کو دیکھے انہیں نیند نہیں آتی ہے۔ میرے بھائیوں، اتنا شوقین نہیں بننا چاہیے،
اتنا شوقین نہیں بننا چاہیے. ہاں کبھی کبھار دیکھ لیا، یوں چلتے پھرتے دیکھ لیا، الگ چیز ہے، لیکن اتنا شوقین نہیں بننا چاہیے کہ بغیر دیکھے کھانا ہضم نہ ہو، بغیر دیکھے پانی ہضم نہ ہو، بغیر دیکھے نیند نہ آئے. اتنا شوقین نہیں بننا چاہیے. اللہ میں ان سب چیزوں سے حفاظت فرمائے، اور صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آئیڈیل ہمارے سامنے رکھے، اور اس آئیڈیل پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا مرحمت فرمائے. اور ہم سب دعا کرتے اللہ میں اس آئی پی ایل والے میچ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آئیڈیل اور نمونہ ہمارے سامنے رکھے، تاکہ ہم اس آئیڈیل پر ہم عمل کر سکیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور صحابیات کی زندگی کو ہمارے سامنے آئیڈیل بنا کر کے پیش کریں، تاکہ ہم اس چیز پر عمل کر کے اپنی زندگی کے اپنی تاریخ زندگی کو اپنی روشنی زندگی میں داخل کر سکیں. اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.